جی ٹی وی میں مجاہد بلدی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو جوڈیشری کی کنٹروورسی، ججوں کی تعیناتی، ججوں باروں اور بینچوں کے درمیان ٹکراؤ اب شہ سرخیوں سے سامنے آ رہا ہے۔ بلوچستان بھی پس منظر میں، مذاکرات بھی پس منظر میں، اور اس کا کیا سبب ہے کہ باقاعدہ ججز خطوط لکھ رہے ہیں اور میں نے کہا نا کہ اسکرینوں میں بول رہے ہیں جو پہلے روایت اس طرح کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تنازع بھی ایک مختلف شکل اختیار کر گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ہی بیان دینا پڑا، پھر ہائی کورٹ کے جج دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال پر میں نے سوچا کہ اپنے بہت ہی سینئر سیزنڈ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں وکالت کے اعتبار سے اور منصفی کے حوالے سے، جیسے شائخ عثمانی کو ظاہر، اور عثمانی صاحب ایک خالی جج نہیں رہے بلکہ انٹلیکچولی قومی بین الاقوامی صورتحال کو رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے جو ایک پہلے نیاز مندی آمنے سامنے ہو جاتی تھی، اب جب سے یہ اسکائپ آئی ہے اور یہ ڈی آئی ہیں، اس سے ذرا میں نے کہا کہ کچھ یہ وہ ہو گیا، ورنہ پہلے ملاقاتیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکالا۔ جو میں نے پوچھا جیسے صاحب کہ آپ لوگوں کا مشہور محاورہ ہے کہ ججز اپنے فیصلوں میں بولتے تھے، کیا یہ جو اسکرین آئی ہے، جو میڈیا آیا ہے، اور پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے جج وغیرہ، تقاریب میں نہیں جایا کرتے تھے، یہ تو خیر چلیں 60s کی بات ہوگی، اب کیا ہے کہ وہ شہ سرخیاں بناتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، اسکرینوں پر باقاعدہ لائیو آتے ہیں، تو یہ آگے چل کر یہ روایت اگر اس طرح چلتی رہی تو اس سے آزاد جوڈیشری اور آزاد ججوں کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ جیسے صاحب دیکھیے، میری نظر میں تو نقصان پہنچے گا۔ جہاں جیسے آپ نے ذکر کیا، جب میں جج تھا تو میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا، ٹی وی بھی نہیں دیکھتا تھا، اور کبھی کسی فیملی کے ممبر سے کبھی کورٹ کے متعلق بات بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ زمانہ آ گیا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری فیملی جو ہے انوالو ہو جاتی ہے، اور ججز کا مائنڈ جو ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے اس وجوہات کی وجہ سے۔ دوسری بات، اب جب سے یہ شروع ہو گیا ٹیکسٹنگ یہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں جج نے کچھ کہا کورٹ میں، وہ ٹیکسٹ کر کے ٹی وی کے اوپر اسکرین پہ آ گیا اور اس کی فیملی نے دیکھ لیا، پھر اس کے مطابق بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ ججز جو ہیں انوالو ہو گئے ہیں خود اپنی چیزوں کو دیکھنے میں، تو اس سے کچھ پرسنل لیول پر ان کو شوق پیدا ہو گیا اپنے آپ کے متعلق بات کرنے کی اور اس کے متعلق ذکر کرنے کا۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات شروع ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے ایک چیز بڑی دوسرے سے بڑی خط لکھنے شروع کیے۔ اب ایک زمانہ آئے گا میرے خیال میں شاید ججز پروٹیسٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی آنے والا ہے۔ اس طرح سے چل رہا ہے معاملہ۔ نہیں، آپ نے جیسا بات کی ہے کہ میں اس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ جو پبلسٹی اور شوق تو نہیں، لیکن ایک اور جو تقسیم ہوئی ہے، شاید یہ تو خیر روایت پہلے سے بھی رہی ہے، سب کو علم ہے کہ جسٹس دوراب پٹیل جیسے پائے کہ جج نے نظری ضرورت کو جائز قرار دیا تھا کہ بھائی ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو، پھر جسٹس منیر کا تو خیر بار بار ذکر آتا ہے، پھر چودھری کورٹیں آ گئیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار جو ہمیں تقسیم نظر آئی ہے، مثلا جو سینئر موسٹ جج، جب ججز ایک اس میں ہو چکا تھا فیصلہ کہ سینئر موسٹ جج ہوگا، یہ اور بات ہے کہ جیسے سجاد علی شاہ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا اور خود انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا اور وہ رہے چیف جسٹس۔ اب یہ جو آیا ہے کہ سینئر موسٹ جج کون ہوگا، بینچیں 7 کی ہوں گی، 5 کی 6 ہوں گی، یہ پارلیمان کی کمیٹی قائم کی گئی ہے، پھر ایک اور کونسل قائم کر دی گئی جو ججز کی تعیناتی تقرری فیصلہ کرے گی، جو اس میں ایگزیکٹو کا ڈومینیشن ہے، ججز اکثریت میں نہیں ہے۔ شاہ عثمانی صاحب، میں نے ایک سوال میں کئی سوال پوچھ لیے۔ دیکھیے، پہلے تو آپ کو معلوم ہے سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے سے پہلے تو ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہ تو اپنی جو پرائم منسٹر کی مرضی سے ہوتی تھی، اور اس طرح کی بہت سی کہانی۔ سجاد علی شاہ صاحب کی خود اپوائنٹمنٹ جو تھی، وہ بیچارے مرحوم زندہ نہیں ہیں، لیکن خود اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی وہ پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہ سب چیزیں پہلے ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد پھر الجہاد ٹرسٹ ایک کیس آیا جس میں کہ فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنے گا، چیف جسٹس بنے گا۔ لیکن یہ چیز کرنی پڑی اور اس کی وجہ سے کافی اسٹیبلٹی رہی ہماری جوڈیشری میں۔ لیکن اب یہ چیز انہوں نے چینج کر دی، چونکہ جس طرح سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، پولیٹیکل انوالومنٹ ججز کی ہو گئی، اور کچھ ججز نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس میں کہ کچھ پولیٹیکل انوالومنٹ نظر آئی۔ ٹھیک ہے، نہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نظر آئی۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ زیادہ
چوکنے ہو گئے اور انہوں نے پھر ایک امینڈمنٹ لے کے آئے اور اس طرح سے اس میں چینجز لے کے آئے. لیکن یہ کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں امریکہ میں تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ججز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اپوائنٹیز ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ کے اپوائنٹیز ہوتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پریزیڈنٹ کا جج ہے، یہ فلاں پریزیڈنٹ کا جج ہے. لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ ججز خود نہ فیصلہ کریں اور پارلیمنٹری ممبران جو ہیں وہ کریں فیصلہ، تاکہ کچھ نہ کچھ انوالومنٹ پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے. اب یہ ایک ایسا مشکل فیصلہ ہے جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، لیکن ہر ایک جو حکومت آتی ہے وہ چاہتی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ججز جو ہیں وہ اپنے جو ان کے جو احاطہ ہے اس سے آگے تجاوز نہ کر جائیں. لیکن جسٹس صاحب، آپ نے جو ذکر کیا کہ خود ہمارے یہاں یعنی اگر پارلیمان جیسے برطانیہ جیسی پارلیمنٹ ہو یا انڈیا جیسی ہو، یہاں الیکشن پر اس طریقے سے سوال نہیں اٹھتے، اور جس طرح سوری ٹو سے ہمارے یہاں کروڑوں روپئے دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں سیاسی افرادیت تیار ہو جاتی ہیں. اب وہی پارلیمان جو میں نہیں کہوں گا چلے فارم 47 پرانی بات ہو گئی، جو خود پارلیمنٹ متنازع ہو، جو یہ فیصلے کر رہی ہے خود اس پر لوگوں کو جس پر انگلیاں اٹھاؤں، اب وہ طے کرے گی کہ جناب سینئر موسٹ کون ہوگا، تعیناتی تقرری کہاں ہوگی. اب یہ بھی ایک بڑا فیصلہ آیا، اس پر ہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ نہیں جی ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ پورے پاکستان کی کورٹ ہے، یہاں سے لایا جا سکتا ہے. یہ تو کافی مسائل رہے ہیں آگے چل کر، لیکن یہ جو بات ہے کہ ایک متنازع پارلیمان کس طریقے سے آزاد ججوں کی تقرری کرے گی. آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ٹیکٹیکلی تو بالکل صحیح بات ہے. لیکن بہر صورت جب جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر میجورٹی ہے امینڈمنٹ کرنے کی، 2/3 میجورٹی کافی بڑی میجورٹی ہوتی ہے. اگر امینڈمنٹ کرنے کی ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. وہ یقیناً غلط ثابت ہو بعد میں، اس کو دوسرے لوگ چینج بھی کر سکتے ہیں، جس سے پہلے ہو چکا ہے. بہت سی چیزیں ایسی امینڈمنٹ لائی گئی، اس کو برخاست کر دیا گیا، نئی چیزیں آ گئی. تو یہ تو ہو سکتا ہے. یہ تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کسی ڈیموکریسی میں کہ جو پارلیمنٹ ہو، اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ اپنے رولز چینج کر سکتے ہیں، نئے قانون بنا سکتے ہیں، اور اگر بہت اچھی میجورٹی ہے تو وہ 2/3 میجورٹی بھی لا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اپنے آپ کو انہوں نے، چونکہ ان کے پاس میجورٹی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کر دیا تھا. 15ویں ترمیم تھی جو بڑی مشہور، ہوتا رہتا، اس کا رکنے کا سوال نہیں. لیکن جیسے صاحب یہ جو ابھی جو آیا ہے کہ یہ بھی ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ مثلا ابھی کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہائی کورٹوں سے جو سپریم کورٹ بھیجے جاتے تھے ایک صوبے سے دوسرے میں، کہ ہمارے یہاں ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. پھر اب یہ آ گیا کہ نہیں صوبوں سے ہی بھیجے جائیں گے. اچھا اب سینیٹری مثلا یہ جہاں کہا بہت طویل ہو جائے گا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کو چیف جسٹس بنایا گیا خاتون کو. مطلب یہ کہ جو تعیناتی اور تقرری ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے. اب یہی جب جج فیصلہ کریں گے تو ان کی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فیصلے کریں گے، لیکن جو مورلٹی ہوتی ہے، اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اور ججوں کی تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس پر بھی پھر سوال اٹھیں گے نا جسٹس صاحب، کہ آپ تو خود جو ہے آپ کی تقرری اور آپ کی تعیناتی خود جائز طریقے سے نہیں ہوئی، میرٹ پر نہیں ہوئی، سینیٹری کی بنیاد پر نہیں ہوئی. یہ تو ہمیشہ یہ اس طرح کے پرابلمز ہوں گے، کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو اگر ججز بالکل آئسولیٹڈ زندگی گزاریں جس طرح کے پہلے گزارتے تھے، تو اس صورت میں تو یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ججز جو ہے فنکشنز بھی جاتے ہیں، پارٹیز بھی جاتے ہیں، اور ہر جگہ ملتے جلتے ہیں. تو ان کی انوالومنٹ جو نارمل لوگوں سے زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اور اس کو رکاوٹ کرنے، اس کو روکنے کے لیے بیٹھ کر کے سوچنا پڑے گا. اور کون سوچے گا؟ پارلیمنٹ ہی سوچے گی، وہی لاز بنائے گی. لیکن میں نے کہا کہ پارلیمان میں سوری ٹو سے پارلیمان میں ہم نے دیکھا ہے بھٹو صاحب کی پارلیمان میں بھلا 16 MNA ہوتے تھے، لیکن ولی خان، بدنجو، مفتی محمود بڑے پائے کے ہوتے تھے پولیٹیشنز، اور ان میں بحث بھی ہوتی تھی اور کس طرح ان کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن میں نے کہا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان ہی فیصلہ کرے گی، تو یہ پارلیمان خود کیوں، میں خیال چلے اس کی تفصیل نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ آیا، اب وہ باقاعدہ یعنی وہ چیف جسٹس سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس آفریدی جواب دے رہے ہیں کہ بالکل جائز ہے، انڈورس کر رہے ہیں.
آج جو 7 ججوں نے لکھا ہے، یعنی یہ نوبت آ گئی، میں خیال اس طرح کی شاید نہیں تھی. ہاں جی وہ تو ہے نا، بات تو اپنی جگہ ہے نا کہ دیکھیے پارلیمنٹ کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. اگر پارلیمنٹ میں میجورٹی کسی کی ہے تو وہ غلط لاز بھی بنا سکتا ہے، اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں نہیں، دوسری دنیا کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، جو ڈیولپڈ ملک ہیں یہ تو ہوتا ہے. اب اس کے لیے تو آپ کا جو سیاسی نظام ہے، لوگوں کا طور طریقہ، وہ بھی غلط ہے. اب ہمارے یہاں جو انٹلیکچوئل آنیسٹی کمپلیٹلی ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں. ہر ایک آدمی اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ملک کا کیا فائدہ ہے. یہ ایک آخری، اگر ہمارے میں جیسا بھی تو بڑا پنڈورا باکس سے کھولوں گا، لیکن آخری سوال یہ کہ سپریم کورٹ کے پیرالل ایک آئینی بینچیں بنائی گئی ہیں. اب یہ بھی ایک کنٹروورسی بن گئی کہ یہ کیس میں خیال ہر کیس پر یہ آئے گا کہ آئینی بینچ میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا. ایک نیا اور پھر یہ کہ بالادستی کس کی ہوگی، وہ کہ آئینی بینچوں کا چیف ہو. تو یہ ایک جو نیا جو 26ویں ترمیم بلکہ جو صورت میں آیا ہے، آپ کے خیال میں اس سے چلیں آپ ہی وضاحت کر دیں. دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی کانٹروورشل ہے. وہ اس وجہ سے کہ عام سے یہ سمجھا جاتا تھا کورٹس میں اور بار میں کہ چونکہ اتنے سیاسی کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چونکہ یہاں تو ہر ایک سیاستدان جو ہے اس کو کچھ پرابلم ہوتا ہے وہ سیدھا کورٹ کے پاس بھاگتا ہے، چونکہ اور تو کوئی طریقہ ہوتی ہے اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو جب کورٹ کے پاس بات، تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ سیاسی کیسز میں اتنے انوالو ہو گئے تھے کہ جو ان کا نارمل کام ہے، لوگوں کو انصاف دینا، جو پرابلم جو لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو سالو کرنا، جو ان کا کام ہے وہ نہیں ہوتا تھا. 20 سال 25 سال کیسز چلتے تھے. تو یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر یہ سیاسی معاملے کو ایک الگ بینچ کے سپرد کر دیا جائے، وہی اس کو دیکھے، تو اس کے بعد دوسرے سائڈ پہ جو ججز ہیں ان کو زیادہ مواقع ہوں گے. لیکن جو امینڈمنٹ آئی ہے میرے خیال میں اس میں کافی نقص ہیں اور وہ صحیح طریقے سے دیکھی گئی. اور اس میں چونکہ اب یہاں پہ تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام ہی ختم کر دیا، اب صرف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو گیا. تو اس کے مطلب اب آپ کے سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹسز ہیں، ایک چیف جسٹس جو کہ نارمل کورٹس کا ہے، دوسرا چیف جسٹس جو کہ آئینی کورٹ کا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کیس آئینی کورٹ میں لگا جیسے آپ نے کہا تھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے. دوسرے کے پاس لگا، اس نے کہا میرا کام نہیں، دوسرے کا کام ہے. تو یہ سب چیزیں آ گئی. چونکہ آئین کو جو بنایا گیا ہے اور آئین میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں کافی نقص ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا، صحیح طریقے سے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ہوا. شکریہ. جیسے شاہ قرمانی صاحب، وہ کہ میں نے کہا موضوع ایسا ہے کہ اس پر یعنی ہر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے. بلکہ جو صبح میں سوال سوچ رہا تھا یا لکھ کر رہا تھا، ابھی شام کو میں نے دیکھا اس میں ایک اور چینجز آ گئی. تو جوڈیشری کی یہ تقسیم، اس میں تنازعات، خاص طور پہ تعیناتی، پھر ان کے خطوط، پھر شہر سرخیاں بننا اسکرینوں کی اور پرنٹ کی، اس سے جو اس کے جو آگے چل کر نتائج حاصل ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اگر پرنٹ میں دیکھیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں دیکھیں کہ ججوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد آؤں گا تو ہم اپنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 1 سال تو ہو گیا ہے، کارکردگی کیسے رہی، تحفظات کیا ہیں پیپلز پارٹی کے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں اس پر گفتگو کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی اتحادی حکومت نے 1 سال مکمل کر لیا ہے. کارکردگی کیسی رہی؟ ابھی دیکھ رہا تھا کہ بہرحال پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں. باقاعدہ صدر نے پرائم منسٹر کو کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹر کو اپنی شکایات پہنچائی ہیں. اور پھر بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی 2 صوبوں میں گورنر ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں ان کا چیف منسٹر، پھر سندھ میں چیف منسٹر. یعنی اتحادی حکومت یہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنی پیپلز پارٹی خود خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اس کو نہیں سنبھال پا رہی. اس تمام کے لیے میں نے سوچا کہ پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر سیزن رہنما محترم قمر زمان قاہرہ موجود ہیں. شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو 1 سال ہو گیا
اتحادی حکومت کو، اور عام طور پہ باہر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جیسے 100 ڈیز، 100 دن، چلے ہم 1 سال کا پوچھ لیتے ہیں، جو کارکردگی رہی اسلام آباد میں شریف حکومت کی، اس سے مطمئن ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں جو ابھی سنائی بھی دے رہے ہیں کہیں اسکرینوں پہ اور پرنٹ میں؟ قاہرہ صاحب آپ کو نا جی یہ اطمینان جو ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کسی گورنمنٹ سے نہیں ہوتا، ٹھیک، اس لیے کہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، مسائل تھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے بنیادی طور پہ پرائرٹائز کر کے اس کی سمت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں میکسیمم۔ میرا خیال ہے اگر سمت کے تعین کی بات کی جائے تو اکانومی میں کچھ اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں جن کے رزلٹ کمپیریٹیولی بہتر آئے ہیں، اور مشکل فیصلے کرنے کے بعد اب ایک بہتری کا عمل بہرحال جاری ہے۔ یہ بات اطمینان طلب ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن بہت سارے چیلنجز، بہت بڑے بڑے چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں، لیکن بھی وزیر اعظم صاحب بھی، میری جماعت، مسلم لیگ، سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان بحرانوں سے کسی طرح نکالا جا سکے۔ اب یہ جو سمت کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں، بہتری آئی ہے اور بہتری ہوگی، یہ 1 2 4 سال میں سارا کام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تو ایک لمبی اننگ ہے۔ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگلے 2 4 سالوں میں بہت بہتری آ جائے، لیکن اطمینان بخش صورتحال جو ہے اس کے لیے لیکن کبھی میں بہت وقت لگتا ہے۔ قاہرہ صاحب باقاعدہ میں نے تو اب یہ تو ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کے بعد بعض خبریں ایسی آ جاتی ہیں پرنٹ میں بھی، بلکہ کہ جو فیک نیوز کہلاتی ہیں یا لگتا ہے کہ شاید پلانٹیڈ ہیں، لیکن یہ خبر بہرحال ایک آپ کی سینئر لیڈر کے حوالے سے آیا کہ پنجاب اور وفاق میں جو ہے اتنی شکایتیں بڑھ گئی تھیں کہ پھر براہ راست وزیر اعظم تک پہنچائی گئیں۔ یہ بھی پھر خبر آئی کہ صدر زرداری صاحب کی کالیں، یقیناً خود کال تو نہیں کرتے لیکن مراسلہ بھیجتے ہوں گے یا پیغام بھیجتے ہوں گے، وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی اس طرح شنوائی نہیں ہوتی قاہرہ صاحب، تو یعنی تحفظات تو ہیں جو پرنٹ بھی ہو رہے ہیں، اور لگتا بھی ہے کہ خاص طور پر پنجاب کے گورنر تو بڑا لاؤڈلی بات کرتے ہیں قاہرہ صاحب۔ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا آغاز حکومت کے وقت، ریٹن معاہدہ، اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ باقی پھر چلتے ہوئے سال کے اندر اور بھی کئی ایشو آئے، جس طرح پانی کی تقسیم کا ایشو ہے، ڈیولپمنٹ کی سکیمز کا ایشو ہے، تو اس کے اوپر بھی تحفظات ہوتے ہیں۔ پھر آپ بیٹھتے ہیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم کوئی ایک جماعت تو نہیں ہے، ایک جماعت کی بھی حکومت ہو تو اس میں بھی مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سی نے اپنے تحفظات کا بڑا کھل کے اظہار کیا، اور پھر صدر مملکت سے درخواست کی کہ وہ اپنے لیول پہ معاملات کو اٹھائیں اور اس معاملے کو حل کریں، تاکہ یہ جو ایک تلخی سی ہے یہ کسی سیاسی دوری کا باعث نہ بنے۔ قاہرہ صاحب ایک میں ذرا اس سے ہٹ کر، اور کیونکہ یہ اب معاملہ بہت حساس ہو گیا ہے اور حساس ہے، میں بھی بڑا محتاط الفاظ میں کہوں گا، لیکن بڑا سیریس میٹر ہے، وہ ہے بلوچستان کا۔ باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ اب بلوچستان میں شاید پبلکلی قومی ترانہ تک نہیں سنا جاتا، قومی اسمبلی کے فلور پر انہوں نے کہا، اور انہوں نے اور بھی زیادہ تیز زبان استعمال کری۔ پھر بہرحال صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمارے محترم دوست سرفراز بگٹی صاحب ہیں، کہتے ہیں وہ وہاں سے چلا رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز پر جس بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی قوتیں نہیں کھڑی ہو رہی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہ گوادر میں جس کا ایم این اے ہے یا ایم پی ہے وہ کبھی وزٹ کرتا ہے یا نہیں، خزدار میں کرتا ہے یا نہیں، تربت گوادر میں جاتا ہے یا نہیں، یا نوشکی میں جاتا ہے، چاقی میں جاتا ہے۔ میں اگر پوری بیلٹ کا نام لوں، کوئٹہ کے علاوہ یہ تو میسور ہو کے رہ گئے ہیں قاہرہ صاحب، تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی توجہ اتحادی حکومت کی، شریف حکومت کی بلوچستان کے ایشو پر نہیں ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ صرف یہ سیکورٹی فورسز کا مسئلہ ہے، وہی لڑیں۔ سوال طویل ہو گیا ویسے جی۔ ریلوی صاحب پچھلے دنوں آرمی چیف گئے، اس کے بعد پہلے میرے چیئرمین صاحب گئے، پھر آرمی چیف وہاں سے ہو کے آئے ہیں، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس عزم کا اظہار کیا کہ وی ول فائٹ آؤٹ دی پیپل، جو پاکستان کے دشمن یہاں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کل 2 دن پہلے وزیر اعظم وہاں گئے ہیں، انہوں نے بھی انہی باتوں کا اظہار کیا۔ بلوچستان کی حکومت بھی کر رہی ہے، تو معاملہ تو سنجیدہ ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے لیے جو کوشش کی جا سکتی ہے،
صوبائی حکومت کی استعداد سے بڑھ کے معاملات ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں پوری طرح ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے، افواج پاکستان بھی سپورٹ فراہم کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور صوبائی حکومت کا استعداد کو بڑھانے کے لیے، وہاں پہ ٹیررزم کے نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے آپ کو انٹیلیجنس کی نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو آپریشنل فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر میں ان سے نمٹنے کے لیے فیڈرل ایجنسیز بھی ہوتی ہیں اور اسٹیٹ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، سب مل کے ہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے جیسی ریاستوں کے اندر بہرحال صوبوں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس اتنے ایکسپرٹ لوگ نہیں ہوتے۔ فیڈرل فورس، ہم پنجاب میں ایک سی ٹی ڈی بنائی گئی، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بنائی جانی چاہیے تھی، سندھ میں بھی سی ٹی ڈی بہت اچھی بن گئی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جہاں اس وقت صورتحال سیریس کنسرن والی ہے، وہاں پہ خیبر پختونخوا میں تو مجھے یاد ہے کئی بلین روپیز جو تھے، وہ کونسل جب ہمارا NFC ہوا تھا تو اس میں رکھے گئے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اوور اینڈ اباو دس شیئر وہ دیا جائے گا ہر سال، شاید 1% تھا، کہ وہ پیسہ سی ٹی ڈی کو ڈیولپ کرنے پہ لگائیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ پیسہ ان سالوں میں جو کئی بلین بنتا تھا وہ اپنے بجٹ کا حصہ بنا کے کنزیوم کر دیا، سی ٹی ڈی ڈیولپ نہیں کی، تو یہ افسوسناک ہے۔ نہیں، لیکن قائرہ صاحب پھر میں نے کہا 1 سال ہو گیا ہے بلوچستان کا، میں اس لیے ذکر کروں گا کہ ماضی میں بہرحال میں اس دور میں نہیں آؤں گا جب بھٹو صاحب کے دور میں پہلا وہاں سے آپریشن ہوا، پھر وہاں علیحدگی تحریک چلی اور اس وقت کے لیڈر جو تھے بدنجو، میری، مینگل ادھر چلے گئے، کابل ایک طویل جنگ ہوئی، بڑا نقصان ہوا، پھر وہ گیپ آ گیا، پھر ضیاء الحق کے دور میں، خیر وہ الگ کردار ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بلوچستان کے عوام کی محرومیاں ہیں اس کی ایک پوری تاریخ ہے، لیکن پہلے آپ سرداروں اور نوابوں کے ذریعے جو پارٹی ہوتے تھے یا ان کی پارٹیوں میں ہوتی تھی ان کے ذریعے ڈیل کر لیتے تھے۔ اب ایک نئی جنریشن سامنے آئی ہے، سوری ذرا میرا سوال طویل ہو رہا ہے، پھر بھی میں معتاد لفظ استعمال کروں گا، جو نئی جنریشن آئی ہے، بلکہ وہ نئی جنریشن بھی اب اس کو ایک بلوچستان میں مختلف ناموں سے وہ وہاں پر باقاعدہ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قلات میں کیا ہوا اور ابھی زہری میں کیا ہوا، بڑا نقصان ہوا۔ یہ درست ہے کہ انہیں پڑوسی ملکوں سے، جو پڑوسی ملک ہے اس سے امداد مل رہی ہے، لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آپ جیسے بلوچستان کے صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لگتا ہے حکومت کر رہا ہے، وہاں پہنچتے نہیں یہ لوگ قائرہ صاحب۔ لیکن میں نے کہا نا آپ سے کہ میں اس بلوچستان کے ایشوز کو زیادہ تفصیل گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اس کی حساسیت کے سبب، اور آپ لوگ اس میں سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ زیادہ تر توجہ آپ کی ہے کہ جی MNA کی تنخواہ 2% کر دو، عمران خان بانی پہ تحریک سے مذاکرات۔ سوری ٹو سے سوال طویل ہو گیا اس لیے کہ بلوچستان کے ایشو پر ہم گفتگو کرتے ہوئے بھی ذرا محتاط رہتے ہیں، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اتحادیوں کے ساتھ، شریفوں کے ساتھ۔ قائرہ صاحب۔ بریلوی صاحب، یہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا مکمل استحقاق ہے اور رکھیے، لیکن وزیر داخلہ جا کے وفاق کی طرف سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے نمائندے جا کے کر رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں، میری پارٹی کے چیئرمین جا کے کر رہے ہیں، ہم ہر ممکن اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روز اس کے اوپر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کریں یا میڈیا کھلی شروع کر دیں، اس کے اپنے اچھے برے اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات بعض اوقات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکلی ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نمایاں طور پہ سامنے نہیں رکھ رہے ہوتے، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جمع خاطر رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی صرف نظر ہو رہا ہے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ نہ ان کے ریسورسز میں کوئی کمی کی جا رہی ہے، ان کو ریسورسز بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو ریکارڈ کے اوپر بھی ان کا استحقاق دے دیا گیا ہے، ان کو باقی کام بھی کر دیے گئے ہیں۔ اب بلوچستان کے لوگوں نے ایک کام بھی کرنا ہے، ملک کے لوگوں کی طرح ہی کرنا ہے، لیکن بلوچستان میں خاص طور پہ کرنا ہے کہ اپنے نمائندے چنتے ہوئے وہ یہ ضرور دیکھیں کہ کون سا نمائندہ کتنا اہل اور کس کردار کا ہے، کیا نمائندگی ان کی کرتا ہے۔ اور باقی محرومی کے خاتمے کے لیے تو میری گورنمنٹ سے لے کے آج تک ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے۔ قائرہ صاحب، میں کسی دوسری بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کوئی علم ہے کہ بلوچستان میں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، سینیٹر کس طرح بنتے ہیں، MP MNA بنتے ہیں، لیکن پیچھے کیمرے میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا وقت کا ہے، تو اس لیے میں بریک کی طرف جاؤں گا، اور بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو ایک خود نہیں بلکہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں کراچی میں کہا جاتا ہے جی بڑے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، موبائل چھنتے ہیں، حقیقت بھی ہے۔ کراچی کو جو ہے وہ
गटर की लाइनें, सड़कें, मतलब कराची का एक ही फेस दिखाया जाता है कि ये एक अब तो कहते हैं आलूदा तरीन शहर भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल कराची में अदबी सकाफ़ती तौर पर भी बड़ी तकारीब होती हैं जो मीडिया में कम हाईलाइट होती हैं। अभी जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड लिटरेरी फेस्टिवल जो 16वां होने जा रहा है और जिसे अब हुकूमत सिंध की भी सरपरस्ती हासिल हो गई है, उससे एक 3 दिन रहेगा 7, 8, 9 फरवरी को। तो ब्रेक के बाद आप देखेंगे आयमा की रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और मैंने ब्रेक से पहले ये शिकवा और शिकायत की थी, और जिसमें मैं खुद यानी हमारी स्क्रीनें भी शामिल हैं, कि हम ज़्यादातर ब्रेकिंग न्यूज़ या कराची का एक रुख दिखाते हैं, ख़ास तौर पर कि जी कराची में स्ट्रीट क्राइम जो बहरहाल एक हकीकत है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और फिर कराची में मोबाइल फ़ोन और फिर अगवा। लेकिन एक दूसरा भी कराची का रुख है और वो है कराची का लिटरेरी फेस्टिवल, आर्ट काउंसिल हो, प्रेस क्लब हो, लेकिन ख़ास तौर पर ऑक्सफोर्ड लिटरेरी फेस्टिवल जो 16वां है और जिसकी आज ब्रीफिंग हुई है, वो बड़े तैयारियों से होता है। महीनों पहले तो उसकी तैयारियां होती हैं। और आप इस पर देखिएगा निमरा रियासत की रिपोर्ट, जिसमें आज जो ब्रीफिंग हुई की तफसीलात आप देखेंगे। उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी सकाफत के रंग एक साथ। कराची में एक बार फिर होगी इल्म व अदब की बड़ी बैठक। मकामी होटल में 16वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। 70 से जायद नशिस्तों पर मुश्तमिल इल्म व अदब के इस बड़े मेले में 200 से जायद मुकर्ररीन अपने कीमती आरा से सबको मुस्तफीद करेंगे। मईशत, मौसमियाती तब्दीली पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। उर्दू, अंग्रेजी मुशायरा और 26 किताबों की रौनुमाई भी होगी। लिटरेचर फेस्टिवल के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि इस तरह के इल्म अदब के इवेंट्स कराची की पहचान है। हमेशा खुशी होती है KLF में आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों के साथ इंगेज करने को। कराची की जो डाइवर्जेंस है, वाइब्रेंस है, उसको हम शोकेस करने में इस इवेंट के जरिए कामयाब हो पाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमेशा कराची को ये शर्फ बख्शते हैं कि कराची इस इवेंट को होस्ट कर सके, और खुशी हो रही है। इंशाल्लाह शो यू कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको सपोर्ट कर रही है, अगले साल KMC आपको सपोर्ट करेगी और आप फ्रेयर हॉल में इस इवेंट को कीजिएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी। 7 फरवरी से शुरू होने वाले 3 रोजा अदबी मेले का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। कैमरामैन के साथ नमरा रियासत, GTV न्यूज़, कराची।